10वां दिन, जादुई ज़र्रात निछावर कीजिए। शुक्रिया अदा करने से फौरी जिम्मेदारी कोई नहीं। कदीम रूहानी तालीमात कहती हैं कि हम किसी को पूरे खुलूस दिल के साथ जो कुछ देते हैं वो हमारे पास 100 गुना होकर वापस आता है। लिहाजा हर शख्स के जिससे आप कुछ भी वसूल करते हैं, इसका शुक्रिया अदा करना ना सिर्फ अर्जेंट है बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लाजमी भी है। तशक्कुर एक ताकतवर तवानाई है और आप ये तवानाई जिसकी तरफ भेजते हैं इसकी तरफ जाती है। अगर आप तशक्कुर को ऐसा समझें कि ये चमकते हुए जादुई ज़र्रात की तरह है, तो जब आप किसी फ़र्द से तशक्कुर का इज़हार करते हैं तो ये बिल्कुल चमकते हुए ज़र्रात की तरह हर इस शख्स तक पहुंचता है जिस पर भी आप इसे निछावर करते हैं। हम रोज़ाना बहुत से लोगों से मिलते हैं, ख्वाह ये मुलाकात फ़ोन के ज़रिए हो, ईमेल के ज़रिए हो या फिर रूबरू किसी दफ्तर में, होटल में, राह चलते, सीढ़ियाँ चढ़ते, बस या ट्रेन में या फिर और किसी भी सूरत में हम लोगों से मिलते ज़रूर हैं। ये तमाम लोग जिनसे हम मिलते हैं हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक होते हैं क्योंकि हम इनसे कुछ न कुछ वसूल कर रहे होते हैं। इन लोगों के बारे में सोचिए जिनका वास्ता एक आम दिन में आपसे पड़ता है और किसी न किसी सूरत आप इनकी किसी खिदमत से मुस्तफीद होते हैं। ये लोग दुकानों, होटलों में काम करने वाले, बस ड्राइवर या कंडक्टर, क्लीनर या फिर आपका स्टाफ हो सकता है, जिन लोगों की खिदमत से आप मुस्तफीद होते हैं। दरअसल ये लोग खुद को आपकी खिदमत के लिए पेश करते हैं और आप इनकी खिदमत वसूल करते हैं। अगर आप इनकी खिदमत के सिले में इन्हें आपका शुक्रिया नहीं कहते तो आप इनकी खिदमत के लिए शुक्रगुजार नहीं हैं। यूं आप इनकी तरफ से आने वाले फायदे को अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं। इन कारकुनों के बारे में सोचिए जो शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को महफूज रखने के लिए काम करते रहते हैं। इन लोगों के बारे में सोचिए जो बिजली, गैस, पानी और सड़कों के निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए खिदमत में हैं। इन खाकरोबों के बारे में सोचिए जो हमारी गलियों, हाजत खानों, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, होटलों, मार्केटों और दफ्तरों की इमारतों को साफ करके इस दुनिया को साफ रखने में मसरूफ़ हैं। आप इन सब का फर्दन फर्दन शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगली बार जब आप रास्ते से गुजरें तो आपका शुक्रिया कहते हुए इन पर चमकते हुए जादुई ज़र्रात निछावर कर दें। अगली बार जब आप साफ डेस्क पर बैठें, किसी साफ रास्ते पर चलें या चमकते फर्श पर कदम रखें तो ये काम ज़रूर कर लीजिए। जब आप किसी कॉफ़ी हाउस या होटल में हो तो आपका शुक्रिया कहते हुए हर इस शख्स पर जादुई ज़र्रात निछावर कीजिए जो आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद है। ये ख्वाह मेज़ साफ़ करने वाला हो, आपको मेन्यू बताने वाला हो, आपका ऑर्डर लेने वाला, पानी का जग देने वाला हो या आपकी मेज़ तक खाने पहुँचाने वाला हो, खाने के बाद मेज़ साफ़ करने वाला हो, बिल देने वाला हो या आपको रकम वापस करने वाला हो, हर बार इनका शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आप किसी स्टोर या दुकान पर हैं तो जो लोग भी आपको आपकी मतलूबा अशिया दे रहे हैं, पैक कर रहे हैं या कीमत वसूल कर रहे हैं, सब पर चमकते हुए जादुई ज़र्रात निछावर कीजिए। अगर आप हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आपका शुक्रिया कहते हुए इन पर चमकते हुए जादुई ज़र्रात निछावर कीजिए। ख्वाह वो जहाज़ पर आपका इस्तकबाल करने वाला अमला हो, सिक्योरिटी वाले हो, वो शख्स जिसने आपका टिकट चेक किया हो, सफ़र के दौरान में हर बार जब जहाज़ का अमला आपके लिए कोई खिदमत अंजाम दे तो हर बार उसका शुक्रिया अदा कीजिए। जब भी आपको कुछ खाने पीने को दिया जाए या आपके सामने से प्लेट हटाई जाए, शुक्रिया अदा कीजिए। एयरलाइन आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने इनके जहाज़ में सफ़र किया। कैप्टन शुक्रिया अदा करता है, जहाज़ का अमला अदा करता है। आप भी जहाज़ से उतरने लगे तो इन सब का शुक्रिया अदा कीजिए। हर बार जब आप हवाई जहाज़ पर उड़ें या उतरें, शुक्रिया अदा कीजिए क्योंकि ये हकीकत है कि आपका इस तरह उड़ना एक ज़बरदस्त करिश्मा है। इन लोगों के शुक्रगुजार हों जो आपके काम के दौरान में आपकी मदद करते हैं, ख्वाह ये क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो या कोई और कोलीग। आपका शुक्रिया के ज़रिए इन सब पर जादुई ज़र्रात निछावर कीजिए। ये सब आपके लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये सब आपके मुसलसल शुक्रिया के हकदार हैं। स्टोर के कारकुन, वेटर्स वगैरह भी लोगों की खिदमत के लिए सख्त मेहनत करते हैं। उन्होंने खिदमत के लिए एक जॉब का इंतखाब किया है और वो इस जॉब में रहते हुए हर मिजाज के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ख्वाह कोई इनका शुक्रिया अदा करे या ना करे, अगली बार जब कोई फर्द आपकी खिदमत करे तो याद रखिए कि आपकी खिदमत करने वाला ये मर्द या खिदमत अंजाम देने वाली खातून किसी का जान से प्यारा बेटा या बेटी, भाई या बहन या किसी खानदान और बच्चों का बाप या माँ है। वो भी शफकत और हमदर्दी का हक रखते हैं। जब कभी कोई फर्द ऐसा मिले जो रूखे अंदाज में आपकी खिदमत अंजाम दे रहा है और आपके ख्याल में वो आपको तवज्जो नहीं दे रहा कि जिसके आप हकदार हैं, तो ऐसी सूरत में इसका शुक्रगुजार होना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन आपके तशक्कुर का इन्हिसार किसी के बर्ताव की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। शुक्रगुजार रहिए, कुछ भी हो। अपनी ज़िंदगी में जादू जगाइए, ख्वाह कुछ भी हो।
اس سے آپ کو یہ یاد رکھنے میں مدد ملے گی کہ آپ کو نہیں معلوم کہ جس سے آپ مل رہے ہیں اس کے ساتھ کیا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو، کسی پیارے کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ کسی مسئلے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو۔ اس دن آپ کا شکریہ اور شفقت اس کی زندگی میں ایک جادوئی اور کرشماتی شے کا کام کر سکتی ہے۔ ہر شخص کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھو کہ وہ زندگی کی سخت جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر آپ فون پر کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی مدد کی، تو اپنے شکریہ کو یوں ہی نہ پھینک دیجیے، بلکہ یہ بھی بتائیے کہ آپ کیوں اس کے شکر گزار ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ کی مدد کا شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ میرے ساتھ فلاں مقام تک گئے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ نے میرا حل کرنے میں اتنی دلچسپی لی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، وغیرہ۔ اس طرح شکریہ ادا کرنے پر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے برتاؤ میں کتنی حیران کن تبدیلی آ گئی ہے، کیونکہ وہ آپ کے خلوص کو محسوس کر رہا ہے۔ جب آپ کسی کو بالمشافہ شکریہ کہتے ہیں تو اس کے چہرے کی طرف دیکھیے۔ آپ جب تک اس کے چہرے کی طرف براہ راست نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک وہ آپ کے تشکر کو محسوس نہیں کرے گا یا آپ کے چمکتے دمکتے جادوئی ذرات کو وصول نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ نے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے یا اس پر توجہ دیے بغیر اس کا شکریہ ادا کر دیا، تو آپ نے اس کی مدد کرنے اور اپنی زندگی بدلنے کا ایک سنہری موقع ضائع کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ مخلص نہیں تھے۔ چند برس پہلے میں اپنی بہن کے لیے ایک سٹور سے ایک تحفہ خرید رہا تھا۔ سٹور والے نے میری بات سنی اور پھر سامان کی طرف چلا گیا اور کچھ ایسے تلاش کرنے لگا جیسے وہ اپنی سکی بہن کے لیے تحفہ تلاش کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اس دکاندار نے مجھے ایک بہترین تحفہ بہت خوبصورت پیکنگ کے ساتھ میرے حوالے کر دیا۔ جس وقت وہ مجھے یہ تحفہ دے رہا تھا، اسی وقت میرے موبائل فون پر ایک کال آ گئی اور میں وہ سننے میں مصروف ہو گیا۔ کال سنتے سنتے میں نے وہ پیک لیا، قیمت ادا کی اور سٹور سے باہر۔ کال ختم ہوئی تو ایک عجیب سی خجلت کا احساس مجھے گھیرے ہوئے تھا۔ میں انہی قدموں سٹور پر واپس ہوا اور اس دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور اسے یہ بھی بتایا کہ میں اس کا شکریہ کیوں اتنی اہمیت کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے میری بہن کے لیے اتنے خلوص سے تحفہ تلاش کر کے پیک کیا ہے۔ میں نے اس پر جادوئی ذرات نچھاور کیے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چہرے پر خوب مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہر عمل کا ہمیشہ برابر کا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ شکریہ کہتے ہوئے واقعی شکریہ کہتے ہیں تو اس کی قوت کو سننے والا ضرور محسوس کرے گا، اور یہ قوت صرف وہی محسوس نہیں کرے گا بلکہ آپ کی زندگی میں خوشی اود کر آئے گی۔ اس دن میں عجیب مسرت انگیز احساس کے ساتھ سٹور سے واپس آیا۔ میں جادوئی ذرات کا استعمال صرف ان کے لیے نہیں کرتا جو میری خدمت کرتے ہیں، بلکہ میں ہر صورتحال میں تشکر کے یہ جادوئی ذرات نچھاور کرتا ہوں۔ جب میری بیٹی میرے گھر سے اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو میں اس کے لیے تشکر محسوس کرتا ہوں تاکہ وہ بخیریت اپنے گھر پہنچ جائے۔ میں اپنی انگلیاں ہوا میں پھیلاتا ہوں اور یہ تصور کرتا ہوں کہ تشکر کے جادوئی ذرات اس پر اور اس کی کار پر نچھاور ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات میں اپنے کمپیوٹر پر کوئی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے یہ جادوئی ذرات اپنے کمپیوٹر پر اور اپنے آپ پر نچھاور کرتا ہوں۔ میں کوئی خاص چیز خریدنے کسی دکان پر جاتا ہوں تب بھی یہ جادوئی ذرات نچھاور کرتا ہوں۔ میری بیٹی جب ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی یہ جادوئی ذرات نچھاور کرتی ہے، اور جب وہ کسی کو تیز اور خطرناک انداز میں کار ڈرائیو کرتے دیکھتی ہے تو اس پر بھی جادوئی ذرات نچھاور کرتی ہے تاکہ وہ خیریت سے اپنے مقام پر پہنچ جائے اور اس کے لیے بہتر محسوس کرتی ہے۔ آج تشکر کے ان جادوئی ذرات کو ان لوگوں کے لیے استعمال کیجیے جو مختلف خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی موقع آپ کو ملے تو آپ کا شکریہ کہتے ہوئے یہ موقع پر جادوئی ذرات نچھاور کیجیے۔ آج کم سے کم 10 ایسے لوگوں کا شکریہ کہیے جو کسی نہ کسی طرح آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ظاہری طور پر ایسا کوئی موقع نہیں ملتا تو آپ ذہن میں ان لوگوں کا تصور کر کے ان کے لیے شکر گزار ہوں۔ جادوئی ذرات اب بھی ان تک پہنچیں گے۔ مثال کے طور پر اپنے ذہن میں کہیے، میں دل کی گہرائیوں سے اس خاکروب کے لیے شکر گزار ہوں جو روزانہ منہ اندھیرے اٹھتا ہے اور پھر گلیوں اور سڑکوں پر جھاڑو دیتا ہے تاکہ وہ میرے لیے صاف رہیں۔ وہ جو خدمت مسلسل انجام دے رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کا شکریہ۔ جن جن لوگوں کا شکریہ ادا کرتے جائیں ان کو گنتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آج آپ نے کس وقت 10 افراد کا شکریہ ادا کر دیا ہے اور ان پر تشکر کے جادوئی ذرات نچھاور کر دیے ہیں۔ جب آپ ان لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوں اور آپ یہ تصور کر سکیں کہ آپ کی جانب سے لوگوں پر تشکر کے جادوئی ذرات نچھاور ہو رہے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ تشکر کی غیر مرئی قوت واقعتاً ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔
ذہن میں موجود اس تصویر کی بدولت آپ یہ یقین کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ تشکر کے جادوئی ذرات ہر ایک کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور یہ کہ اس سے ہر ایک کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اور یہ کہ ہر بار جب آپ کسی فرد پر جادوئی ذرات نچھاور کرتے ہیں تو یہ لوٹ کر آپ کی زندگی میں بھی آتے ہیں۔ اگر آپ آج گھر پر ہیں تو ایک کاغذ قلم کے ساتھ یا کمپیوٹر پر بیٹھ جائیے اور واقعات یاد کیجیے کہ جب لوگ آپ کی خدمت کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ ہو سکتا ہے یہ شخص فون پر ہو، یا پھر کوئی آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہیں مصروف ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ڈاکیے سے کچھ وصول کیا ہو، یا کچرا چننے والا آپ کے گھر کا کچرا اٹھا لے گیا ہو، یا محلے کا دکاندار آپ کے لیے دکان کھول کر بیٹھا ہو۔ ایسے 10 واقعات کی فہرست بنائیے کہ جب آپ کی خدمت کی گئی اور آپ کو لوگوں سے مدد ملی۔ ان لوگوں کا شکریہ کہہ کر ان میں سے ہر ایک کو جادوئی ذرات نچھاور کیجیے۔ جادوئی یاد دہانی: اگلے کل کی مشق آج پڑھیے، کیونکہ 11ویں دن کی مشق کا آغاز کل صبح آپ کے جاگنے کے ساتھ ہی ہوگا۔ جادوئی مشق نمبر 10: جادوئی ذرات نچھاور کیجیے۔ نمبر 1: اپنی نعمتیں شمار کیجیے، 10 نعمتوں کی فہرست بنائیے، لکھیے کہ آپ کیوں شکر گزار ہیں۔ اپنی فہرست کو دوبارہ پڑھیے اور کہیے آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، اور فہرست کے ہر جز کے لیے اس تشکر کو محسوس کیجیے۔ 2: آج شکریہ ادا کرتے ہوئے جادوئی ذرات ایسے 10 افراد پر نچھاور کیجیے جو آپ کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان سے آپ نے فائدہ اٹھایا۔ براہ راست شکریہ ادا کیجیے، یا پھر اپنے ذہن میں ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیے اور شکر گزار ہوں جو خدمات وہ انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے آپ تشکر کو محسوس کیجیے۔ 3: آج رات سونے سے بالکل پہلے اپنے ہاتھ میں جادوئی پتھر تھام کر یہ جادوئی الفاظ کہیے: میں ان بہترین چیزوں کے لیے شکر گزار ہوں کہ جو آج میرے ساتھ ہوئی۔ 4: اگلے کل کی مشق آج ہی پڑھیے، کیونکہ 11ویں دن کی مشق کا آغاز آپ کو صبح جاگنے کے ساتھ ہی کرنا ہے۔